السلام علیکم دوستو، میرا نام ارسل خان ہے اور میں اپنی ہارر سیریز کے ساتھ اپنی پہلی سیریز اپلوڈ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آڈینس کو اور میرے دوستوں کو یہ سٹوریز بہت پسند آئیں گی۔ تو میں شروع کرتا ہوں اپنی پہلی سٹوریز۔ دوستو، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ زندگی میں انسان کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جس میں اس کو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح سمت بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، یا جس راستے پہ وہ چل رہا ہے وہ اس کو کس گڑھے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اسی سے جڑی ایک کہانی ہے جو کہ جادوئی بھی ہے اور ایک مورل اسٹوری بھی ہمارے لیے پیش کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک چور کی ہے جس کا کام چوری کرنا ہوتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اپنی لالچ کو اور اپنے پیسے کی حوث کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ وہی لالچ اور اس حوث اسے ایک دن ایک مکان میں لے جاتی ہے، ایک جوہری کے مکان کے اندر، جو کہ سونے کا بیوپاری تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا، جس کی ٹانگیں معذور تھیں اور وہ ویل چیئر پہ ہوتا تھا۔ یہ چور اس مکان کی طرف چلے جاتا ہے اور اس کمرے میں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کچھ سامان ملے جو کہ میں چوری کر سکوں، پیسے یا زیورات۔ اتنی دیر میں وہ مالک وہاں پر موجود ہو جاتا ہے اور وہ مالک اس چور سے بولتا ہے کہ تمہیں جو چاہیے وہ یہاں سے لے جاؤ، مگر وہ چور کہتا ہے کہ اب تو نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور مالک جو ہوتا ہے وہ اس کو بار بار منت کر رہا ہوتا ہے کہ ایک کام کرو، تم مجھے چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے وہ لے جاؤ، سونا چاہیے، پیسے چاہیے۔ مگر چور اس بات پہ رضامند نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں اسے چھوڑ دوں، کیونکہ وہ بار بار اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے اور میں تمہیں اب چھوڑ نہیں سکتا۔ اتنے میں مالک اسے ایک ایسی چیز بتاتا ہے جس سے چور کی آنکھیں اور کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی بات سننے کے اوپر غور کر لیتا ہے۔ مالک اس سے یہ بیان کرتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے تم لے کے چلے جاؤ گے تو وہ تمہاری ساری کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گی اور شاید تمہیں دوبارہ یہ چوری کرنے کی زحمت بھی اٹھانی نہ پڑے۔ تو وہ چور کہتا ہے مالک سے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مالک کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے اور میری بات پہ یقین کرو۔ تو چور اس سے مکان مالک سے کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے مالک اس چور سے کہ وہ ایک باکس پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے یہاں لے کر آؤ۔ وہ چور اس باکس کو اٹھا کے لے کر آتا ہے۔ تو مالک اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا باکس ہے جس کو تم استعمال کرو گے تو تمہاری پریشانیوں کا حل بھی نکل سکتا ہے، مگر تمہیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی تمام معلومات تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ تو وہ چور اس مالک سے کہتا ہے کہ بتاؤ اس کی کیا معلومات ہیں۔ تو وہ مالک اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ جب اس کو آپ کھولو گے تو اس کے اندر ایک شیشہ نظر آئے گا اور کچھ تمہیں ماچس کی تیلیاں نظر آئیں گی۔ جب تم ماچس کی تیلیاں جلا کر اس شیشے کے سامنے کرو گے تو اس میں سے ایک آدمی نظر آئے گا تمہیں، اور جو تم اس آدمی سے کہو گے اپنی خواہش کے مطابق، وہ آدمی تمہاری وہ خواہش پوری کر دے گا۔ تو وہ چور اس مالک سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تو جھوٹ بولا، میں ایک منٹ رکتا ہوں اور یہیں کھول کر اس کو چیک کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تم اس کو یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ، میرے سامنے میرے گھر میں جو ہے اس کو استعمال نہ کرو۔ تو وہ چور اس مالک سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ جو اس سے میں مانگوں گا وہ پورا ہو جائے گا تو تم نے اس سے اپنی ٹانگی کیوں نہیں مانگی۔ تو وہ مالک کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اب اس سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس سے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مگر وہ مالک اس چور کو یہ کہتا ہے کہ ایک بات میری کان کھول کے سن لو اور ذہن نشین کر لو۔ وہ کہتا ہے چور کیا؟ مالک اس سے یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس شیشے کو نشت کرنا چاہے گا، یعنی جو اس شیشے کو کہیں دبانا چاہیے گا یا ختم کرنا چاہے گا تو وہ اس کو ختم نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ خود اور اس کا پریوار ختم ہو جائے گا۔
اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو وہی شیشہ دیا جا سکتا ہے، اسی انسان کو دیا جا سکتا ہے استعمال کرنے کے لیے جو اس کی مکمل معلومات رکھتا ہے۔ بہرحال وہ چور اس شیشے کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتا ہے اور رات میں وہ پینے چلے آتا ہے۔ شراب کے نشے میں دھت وہ آدھی رات کو اپنے گھر میں لوٹتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو مالک نے کہا تھا پتہ نہیں وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، چلو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس باکس کو کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر شیشہ بھی ہے اور ماچس کی تیلیاں بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مالک نے تو صحیح کہا تھا، اس کے اندر تیلیاں بھی ہیں اور اس کے اندر شیشہ بھی ہے، تو کیا آدمی بھی نظر آئے گا، تو چلا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ ماچس اٹھاتا ہے ایک اور اس کے سائڈ میں لگے میچس سے اس کو جلاتا ہے اور اس کو شیشے کے سامنے کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس شیشے میں سے روشنیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جس سے اس کی چور کی آنکھیں چندیانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چور یہ دیکھتا ہے کہ اس شیشے میں سے ایک شیطان نظر آ رہا ہے۔ تو وہ چور اس سے کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو تجھے اس مالک نے بتایا ہے میں وہی ہوں، بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا تیرے خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے چور کہ مجھے پیسہ چاہیے اور بہت سارا پیسہ چاہیے۔ تو وہ شیطان ہنسنے لگ جاتا ہے اور خوب کہکائے لگا کے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بھی وہی مانگا جو سب نے مانگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو نے بھی وہی مانگا جو سب نے مانگا، آخر تو بھی انہی کی طرح ہے۔ اور یہ کہتا ہوا اور یہی بات دہراتا ہوا کہ تو نے جو مانگا وہی سب نے مانگا، جو سب نے مانگا وہی تو نے مانگا، جو دہراتا ہوا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ چور کو یہ بات لگتی ہے کہ یہ شاید میرے ساتھ مالک نے مذاق کرا اور مجھے یہ ٹوٹا پھوٹا شیشہ اٹھا کے دے دیا اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی بات سوچتے سوچتے وہ اپنے بستر پہ گرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے گھر کے اندر ایک سکہ آ کے گرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کمرے میں دو سکے اور سکوں کی بارش اور نوٹوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور ایک نہیں کئی سکے اور نوٹوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، جس سے اس کا سارا نشہ اتر جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جھومنے لگ جاتا ہے اور اسی اس میں وہ سو جاتا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کپڑے چینج کرتا ہے اپنے اور فوراً ایک پبلک بوتھ سروس کی طرف بھاگتا ہے اور فون کرنے کے لیے وہاں وہ اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم اپنی میری بیٹی کو لے کے یہاں آ جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، تم فوراً ٹرین پکڑو اور اپنی بیٹی کو لے کے یہاں پر آ جاؤ، اور دیکھنا کہ تم لوکل ڈبے سے نہیں آنا، اے سی والے ڈبے سے آنا۔ پھر اس کے بعد وہ فون رکھتا ہے اور سامنے جو دکان کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے کہ ایک سگریٹ دے اور مجھے بتا کہ تیرا پچھلا حساب کتنا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تمہارا پچھلا حساب جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور تم کہاں سے دو گے۔ وہ کہتا ہے تو زیادہ بول مت، مجھے یہ بتا کہ تیرا حساب کتنا ہے۔ وہ اس کو حساب بتاتا ہے اور وہ اس کے سارے پیسے چکتا کر دیتا ہے۔ تو جس پہ دکاندار بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، کہ اب کوئی بینک وینک تو نہیں لوٹا تم نے؟ وہ کہتا ہے بکواس نہیں کر، تیرے پیسے تجھے دے دیے نا، اب اس سے زیادہ بات نہیں کر۔ اتنی دیر میں وہ اس کے پاس سے مڑتا ہے اور تھوڑا سا دو چار قدم چل کے اپنا جو ہے سگریٹ جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ ریڈیو میں سنتا ہے کہ جس کے گھر وہ پچھلی رات چوری کرنے گیا تھا اس کی رہسیہ طریقے سے موت ہو چکی ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور وہ حیران ہوتا ہے اور اس کی سگریٹ آدھی جلی آدھی بجھی رہ جاتی ہے۔ اسی عالم میں وہ فوراً اپنے گھر بھاگتا ہے اور فوراً وہ بکسا نکالتا ہے اور اس بکسے کو آن کرتا ہے اور اس کے سامنے تلی جلا کے اس آدمی کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ آدمی اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ چور اس شیطان سے کہتا ہے کہ یہ جو تو پیسہ لے کر آیا ہے یہ چوری کا پیسہ ہے نا، اور یہ تو نے کسی کا خون کر کے لے کر آیا ہے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا، نہ کسی کو مٹا سکتا ہوں،
موت کے علاوہ میں جو چاہوں وہ تیرے لیے کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط یہی ہے کہ میں جو ہے کسی سے لوں گا اور تجھے دوں گا، میں کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ تجھے پیسہ چاہیے تھا تو مجھے کسی سے تو پیسہ لے کر آنا تھا، تو وہ میں پیسہ لا کے تجھے دے دیا۔ تو اب جب جب تم مجھ سے کسی چیز کی فرمائش کرے گا یا خواہش کرے گا تو اس کی قیمت کسی دوسرے کو چکانی ہوگی۔ یہ کہہ کے شیطان غائب ہو جاتا ہے۔ وہ چور اس باکس کو بند کر دیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے پاس تو پیسہ آ گیا نا، میں تو ویسے ہی چوری کرنے گیا تھا تو میرے پاس تو پیسہ آ گیا، اور اس پیسے کی وجہ سے پھر وہ گھر خرید لیتا ہے، گاڑی خرید لیتا ہے، اور اپنا گھر اچھے طریقے سے بنا لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بلاتا ہے، اس کی بیوی گھر میں بھی آتی ہے اور اس کی بیٹی اس گھر کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہنے لگتی ہے کہ بابا میں اس گھر میں دیکھوں گی سب سے اچھا جو مجھے کمرہ نظر آئے گا میں وہ کمرہ لے لوں گی۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں جو اچھا کمرہ نظر آئے تم وہ کمرہ لے لو۔ اس کے بعد اس کی بیٹی جو کہ ایک سائنٹسٹ کا کام کرنے جا رہی ہوتی ہے، جو کہ سائنٹسٹ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اس میں پڑھ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لیب کے اندر کچھ تجربات کر رہی ہوتی ہے، تو اچانک اس تجربات کی وجہ سے ایسڈ کی کچھ چھینٹیں اس کے چہرے کے اوپر آ کر لگتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سارا جل جاتا ہے اور وہ انکانشیس حالت کے اندر ہاسپٹل داخل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرے کے لیے اگر صحیح کرنا ہے تو پلاسٹک سرجری کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کو باہر ملک لے جانا پڑے گا۔ اسی حالت میں وہ چور رونے لگ جاتا ہے اور سر پکڑ کے ایک کونے میں اسپتال کے بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کو یہ خیال آتا ہے کیوں نہ اسی شیطان کے پاس جا کر اس سے بات کی جائے، اور وہ فوراً گھر کی طرف بھاگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ باکس کھولتا ہے اور تلی جلاتا ہے اور شیطان کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی روشنیوں کے بعد وہ شیطان ظاہر ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے بتا۔ وہ شیطان اس چور سے کہتا ہے کہ بتا کہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا چہرہ جل گیا ہے، میری بیٹی کا چہرہ واپس کر دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو یہ جانتا ہے اور میں نے تجھے یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر میں تیرا کوئی کام کروں گا تو کسی کا مجھے نقصان کرنا پڑے گا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھلے، مگر میرے کو جو ہے نا میری بیٹی کا چہرہ صحیح کر کے دے دے، تو کچھ بھی کر۔ وہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ شیطان اسپتال میں غائبانہ طریقے سے آتا ہے اور اس لڑکی کا چہرے کو صحیح کر دیتا ہے، مگر وہیں لیب کے اندر وہ ایک دوسری لڑکی کے چہرے کو خراب کر دیتا ہے اور اس چہرہ اس لڑکی کو پہنچا دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کی لڑکی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ باکس پھر کھولتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تو نے میری بیٹی کے لیے کس کا چہرہ خراب کیا؟ تو وہ شیطان اس آئینے میں دکھاتا ہے کہ میں نے کس لڑکی کا چہرہ خراب کیا۔ تو وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے اب کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، تو نے جو ہے مجھے پھر دھوکہ دیا۔ تو وہ شیطان اس سے کہتا ہے میں تجھے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تیرا کام کروں گا تو کسی کا نقصان تو ہوگا، تو جو تجھے میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ مگر وہ چور کہتا ہے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو وہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ چور دروازے کو بند کر دیتا ہے اور اس باکس کو بھی بند کر کے چلا جاتا ہے تالا لگا کے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب میں اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جاتی ہے اور لمبی چلتی جاتی ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی بیٹی کے بیٹا ہونے والا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کو ہارٹ اٹیک کا ہوتا ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک کو سیریس ہوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک، اور وہ اپنا دل پکڑے پکڑے ادھر سے ادھر گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ کیا میں وہاں جا کے بات نہیں کر سکتا؟ تو پھر وہ جاتا ہے اور اسی کنڈیشن میں وہ تالے کو کھولتا ہے اور وہ ماچس جلاتا ہے اور وہ اس شیشے کے سامنے رکھتا ہے۔ شیطان حاضر ہوتا ہے، وہ شیطان اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کیوں حاضر کیا؟ کیا ہے تیری اب مجبوری؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں زیادہ جیوں گا نہیں، تو میں اپنے ناتی اور پوتے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ٹھیک کر دے۔
تو وہ یہ کہتا ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ اگر میں تجھے ٹھیک کروں گا تو کسی کا مجھے نقصان تو کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کر دو، بھلے کر دو، کر دو۔ تو جتنے میں وہ شیطان ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ چلا جاتا ہے۔ پھر یہ چور تھوڑی دیر میں سیڑھیاں اترتا ہوا آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے، اس کا داماد اور ڈاکٹر انتہائی پریشان ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور تم ایسے سیڑھیاں اتر کے کیسے آ سکتے ہو؟ لیٹو، تمہاری ای سی جی کرنی پڑے گی۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، تمہاری ای سی جی کرنی پڑے گی، اور وہ ڈاکٹر اس کی ای سی جی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ای سی جی پٹی نکلتی ہے اور وہ ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ تمہاری تو دل کے تمام وال بند ہو چکے تھے، صرف ایک وال اوپن تھا، یہ اچانک تمہاری دل کے وال سارے کیسے کھل گئے؟ ابھی اس بات میں کشمکشی چل رہی ہوتی ہے اور وہ حیرت میں ہی ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں اس کے داماد کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ یہ بات دیکھ کے وہ چور انتہائی پریشان ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، اور چیخ و پکار کی حالت کے اندر وہ اسی بکسے کی طرف بھاگتا ہے اور وہ کھولتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے میری جان بچانے کے لیے میرے داماد کو مار دیا، تو بہت برا شخص ہے، تو بہت برا شخص ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے تو کوسے دے رہے یا مجھے گالیاں دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تجھے پہلے ہی شروع میں بتایا تھا کہ اگر کسی کو صحیح کرنا ہے یا تیری کوئی خواہش پوری کرنی ہے تو مجھے کسی کا تو نقصان کرنا پڑے گا، اور آج اس بار میں نے نقصان کیا ہے تیرے داماد کا۔ تمہیں یہ اس بات کا درد زیادہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ میں نے اس بار جو نقصان کیا ہے وہ تمہارے داماد کا ہے، اس سے پہلے تو تمہیں کبھی دکھ نہیں ہوا کسی بھی چیز کا۔ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں اب میں تجھے ختم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے تم یہ جانتے ہو کہ مجھے ختم کرنا آسان نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گھر والے اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے، اگر تمہارے کام کا نہیں ہے تو کسی اور کو دے دو۔ تو وہ اس باکس کو اٹھاتا ہے اور نیچے اس کے داماد کی وہ چل رہی ہوتی ہے، پرارتھنائیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم نے شراب اتنی پی ہوئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسا وقت چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس بکسے کو جا کے تباہ کروں گا سب سے پہلے، پھر آ کر میں تم سے بات کروں گا۔ وہ گاڑی میں اس بکسے کو رکھتا ہے اور ایک سنسان سڑک کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گاڑی کو تیز بھگاتا ہوا ایک سنسان جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ کچھ بیکاری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیکاریوں سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ بیکاری اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ایسا کیا کرے گا کہ جس سے آج پیٹ بھر کے کھانا ملے گا۔ وہ گاڑی کی ڈگی کھولتا ہے اور اس ڈگی میں سے وہ باکس نکالتا ہے اور ان کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ارے یہ تو اس نے کیا چیز نکالی ہے؟ بیکاری کہنے لگتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بیچ کے ہم آج کا کھانا کر لیں گے۔ وہ چور ان بھکاریوں سے کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو جب تم کھولو گے تو اس کے سامنے ایک شیشہ نظر آئے گا، اور چند تمہیں وہ نظر آئیں گی ماچس کی تلیاں۔ ایک ماچس کی تلی جلا کے جب تم اس کے سامنے رکھو گے تو اس میں سے ایک شیطان نظر آئے گا جو تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار، بھکاری کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مذاق کر رہا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے دوسرا بھکاری کہ یار یہ بڑا آدمی ہے، پی کر آ گیا ہے، تو اب چھوڑ دو، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے سامنے ایک آدمی آئے گا جو تمہاری ساری خواہش پوری کر دے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس بکسے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جو اس کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، اور یہ بکسہ اسی کو دیا جا سکتا ہے جو کہ اس کی مکمل معلومات رکھتا ہو۔ یہ کہہ کے وہ بکسہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ بیکاری اس بکسے کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا فضول کہہ رہا تھا کہ یار اس کو کھولیں گے اور اس کے سامنے جلائیں گے تو آدمی آئے گا، یہ تو ایک فضول سی بات نہیں لگتی تمہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اگر فضول سی بات ہے تو اس کو ذرا کھولو اور اس کو ذرا چیک کر کے دیکھو، کیا پتہ سچ کہہ رہا ہو، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اس بکسے کو کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی تلیاں لگی بھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات تو صحیح کہہ رہا تھا، اس میں شیشہ تو ہے، تلیاں بھی ہیں۔ تو دوسرا بھکاری اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ اس کو جلا کے دیکھو۔ وہ جلاتے ہیں تو اس کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی روشنیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آتا ہے
اور وہ آدھے بھکاری اس آدمی کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ انتہائی خوفناک شکل میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ تو دو بھکاری وہاں رک جاتے ہیں اور وہ بھکاری اس سے کہتے ہیں، اور وہ شیطان ان سے کہتا ہے کیا چاہیے تمہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے اور بہت سارا پیسہ چاہیے۔ اور وہ شیطان ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کہانا لگانا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے بھی وہی مانگا جو سب نے مانگا، تو نے بھی وہی مانگا جو سب نے مانگا، اور یہی لفظ وہ دہراتا ہوا غائب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں پیسوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، جس کے اوپر وہ بھکاری بہت خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری تمام پریشانیوں کا حل نکل آیا۔ اتنے میں ایک بھکاری کو ایک نوٹ کے اوپر خون لگا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے خون؟ خون؟ نوٹ کے اوپر خون کیسا ہے؟ تو وہ شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا، تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا۔ پھر کہانی کو اگر پیچھے کیا جائے تو وہ شخص جو چور ان کو وہ ڈبہ دے کر آتا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے سے تمام زیورات اور پیسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور دل ہی دل میں وہ ایک گمان کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اس بکسے کو تو دوسرے کو دے دیا، اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میں یہ سارا سامان لے کے اپنی بیوی بچے لے کے کسی اور شہر جا کے شفٹ ہو جاؤں گا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں اس کے جو کمرے کی بتیاں ہیں وہ روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جلتی ہیں بجھتی ہیں، جلتی ہیں بجھتی ہیں، اور تھوڑی دیر میں مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر کے اندر وہ شیطان اس کے پاس پھر حاضر ہوتا ہے، اور وہ چور اس شیطان سے کہتا ہے تو یہاں کیسے؟ تیرے کو تو میں وہاں کر کے آ گیا تھا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تو وہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو جن کو باکس دے کر آیا ہے انہوں نے تیری طرح پیسوں کی طلب کی ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے، تو میں تجھ سے پیسہ لوں گا اور ان کو دوں گا، کیونکہ میں کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس طریقے سے شیطان اس چور کو گلا دبا کے مار دیتا ہے اور اس کا تمام پیسہ اٹھا کے ان کو دے دیتا ہے۔ تو دوستو، یہاں پر آپ کو اور مجھے ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہمیں بغیر محنت کے حاصل ہو یا بغیر کسی بھی پریشانی سے حاصل ہو، جس میں ہم نے محنت نہ کی ہو، جس میں ہم نے اپنا وقت نہ لگایا، وہ ہمارے لیے ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ اور غلط راستے پہ چلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آخر میں اس کی منزل آپ کو ایک گڑھے کی طرف لے جاتی ہے جہاں پہ آپ کو گرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ اس چور کے ہاتھ میں فی الحال کچھ وقت کے لیے خوشیاں آئی، کچھ وقت کے لیے وہ پیسہ کما سکا، مگر ان دی اینڈ اس کو نقصان میں سب کچھ کھونا پڑ گیا، اپنی بیٹی کی خوشیاں کھونی پڑ گئیں اور اس کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ تو دوستو، آج کی کہانی یہیں پہ بند کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بڑی پسند